آپ کا اعلیٰ خلق ہے، کائنات کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ یہاں پر جو منفی کردار ادا کر رہے ہیں ادھر حقیقت اپنے لیے جہنم کو بنا رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب ان کو جہنمیوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر وہاں پر ان کے ہاتھ میں اعمال نامہ دے گا تو وہ اس دن کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہے کاش آج ہمیں نامہ اعمال نہ ملتا، آج ہمیں ہمارا مال کام نہ آیا، ہمیں ہماری کرسی کام نہ آئی، ہمیں ہمارا عہدہ مرتبہ اور مقام کام نہ آیا، ہمیں اپنی اولاد کام نہ آئی۔ ہلک عنی سلطانیہ، آج ہم جس بادشاہت پر اتراتے تھے، جس فوج پر اتراتے تھے، جس قوت اور طاقت پر ہمیں گمنڈ تھا، آج ہمیں وہ کام نہ آئی۔ اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، ان کو پکڑو اور ان کو جہنم کے اندر اوندے منہ پھینک دو، اس لیے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی توحید کا انکار کرتے تھے، نبی کی رسالت کا انکار کرتے تھے، بھکتیاں کستے تھے۔ نوح علیہ السلام کی مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا، دیکھیں آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء کو بھیجا، ان کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دیتے رہے، اور حال یہ تھا جیسے جیسے نبی بلاتا گیا، قرآن مجید خود کہتا ہے، نبی خود کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ سوائے بھاگنے کو انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا، جیسے جیسے میں ان کو بلاتا ویسے ویسے یہ بھاگتے۔ اور قرآن مجید نے سورہ جن کے اندر فرمایا جب عرب والوں نے آپ کی اس دعوت کا انکار کیا تو اللہ نے ایک نئی قوم کو کھڑا کر دیا، اور وہ جنات کی قوم تھی، دور دراز سے آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا اور قرآن مجید کو سنا، سننے کے بعد کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ تو انسان کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، انسان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور پھر سورہ مزمل کے اندر فرمایا میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ان کی ان باتوں سے پریشان نہ ہوں، یا ایھا المزمل، اے میرے محبوب، اے کملے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے ہو جائیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہوتے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اللہ کے محبوب رات کو اتنا کھڑے ہوتے حتیٰ توارت قدما، آپ کے قدم مبارک سوج سوج کر اتنے ہو جاتے کہ ہم آپ کے قدمین کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے، ورم قدمین ہو جاتا، سوج جاتے پاؤں۔ اللہ کو اپنے محبوب پر ترس آیا، فرمایا میرے محبوب ساری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ کھڑے ہوں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات سے بھی آپ کم کھڑے ہوں، کیوں ساری رات میرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے حبیب اتنا اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ کو پیار سے آپ کو بتلانا پڑا کہ ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں نہ ڈالیں، آپ اپنے آپ کو اتنی آزمائش میں نہ ڈالیں، آپ کی محبت میں ہمیں یقین ہے، آپ کی جو میرے ساتھ تعلق ہے اس میں ہمیں یقین ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر کے اندر پھر فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ نے کھڑے ہونا ہے، اپنی قوم کو ڈرانا ہے اور اپنے اعزاء اقربا کو بتانا ہے، ایمان اور اسلام کی دعوت دینی ہے، قرآن کی طرف ان کو متوجہ کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر آپ کی مخالفت کی، آپ کے لیے منفی کردار ادا کیا، آپ کے خاندان کے لوگ ابو لہب، عتبہ اور شیبہ اور یہ مکہ کی ساری جماعت جنہوں نے کردار ادا کیا، اور کردار کیسا ادا کیا؟ منفی کردار ادا کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے دیکھو یہ لوگ جب منفی کردار ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں۔
اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ان کو کیا ہو گیا؟ یہ دنیا کے اندر جتنی قوتیں طاقتیں آئی ہیں، جن لوگوں نے دنیا کے اندر کردار ادا کیا ہے، کیا ان قوموں کا مطالعہ نہیں کرتے؟ انہوں نے جب اپنے نبی کو جھٹلایا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کر دیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم ہود اور وہ اقوام جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے نبی کی مخالفت کی۔ یہ مکہ والے اگر آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، فرمایا ایک دن ایسا آئے گا، ھذا یوم الفصل، ایک فیصلے کا دن بھی آنے والا ہے۔ جو لوگ میرے نبی کو، میرے نبی کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں، فرمایا جمعناکم الاولین، ہم سب کو جمع کر لیں گے، میدان محشر میں سب اکٹھے ہوں گے، وہاں پر کوئی آدمی قدم نہیں اٹھا سکے گا، قدم نہیں ہلا سکے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، عن شبابہ فیما ابلا، ہم نے تجھے جوانی دی، تو نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ ہم نے تجھے عمر دی، تو نے اس عمر کو کہاں لگا کے آیا؟ ہم نے تجھے وقت دیا، تو نے اپنے وقت کا تصرف کہاں پہ کیا؟ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں الحمدللہ، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعات میں اللہ نے آپ کو چنا، باہر سے چن کر اپنے گھر میں منتخب کر لیا، اپنا مہمان بنا لیا۔ حدیث میں آتا ہے نوم المعتکف عبادت، اعتکاف والا اللہ کو ایسا محبوب لگتا ہے، فرمایا اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا مسجد میں لیٹنا بھی عبادت ہے۔ گویا یہ ایسا عمل ہے، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا محبوب لگتا ہے، اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں، فرمایا یہ متقین کی جماعت ہے۔ اور متقین کے بارے میں فرمایا یہ ان جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بدلہ پائیں گے، اپنے رب کے ہاں وہ مقرب ہیں اور تقرب کی بنیاد پر اللہ کے ہاں ان کو مقام ملے گا۔ اور مقام کیا ہے؟ فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، جنہوں نے دنیا کے اندر انکار کیا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس لیے سیاہ ہوں گے انہوں نے نبی کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، قرآن کی حقیقت کو سمجھ کر اپنے اندر تبدیلی لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا